حضرات گرامی قدر، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہم مسکینوں کو اس پاک بارگاہ میں حاضری اور جمعہ کا سجدہ نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے سجدہ سے، مسجد سے، نیکی عبادت سے آخری سانس تک ہمارا تعلق قائم رکھے، ایمان پر جئیں، نیکی عبادت کی توفیق ملتی رہے۔ اللہ اپنی محبت سے ایمان پاک کلمہ پر موت نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو بے پناہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں، بے شمار صفات، کوالٹیز، ظاہری خوبیاں بھی ہیں، جیسے انسان کا رنگ و روپ، قد کاٹ، انسان کا بولنا چالنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، خاندان، برادری، نسل، پہننا اوڑھنا، گھر بار، سواری، رشتے، یہ ساری ظاہری خوبیاں ہیں، نعمتیں ہیں جو کھلی آنکھوں سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ جبکہ باطنی خوبیاں بھی دی گئی ہیں، کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جیسے ایمان کی صفت ہے، خوبی ہے، دولت ہے، دل کے اندر اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، عظمت ہے، دل میں اپنی معرفت ہے، ڈر ہے، اندر ہی اندر بے شمار خوبیاں دی ہیں۔ انسان کا بہادر ہونا، سخی ہونا، سچا ہونا، یہ ساری باطنی خوبیاں ہیں، صفات ہیں۔ انسان اللہ کی دی ہوئی ظاہری باطنی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنے فضل سے جسے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور خوب دیتے ہیں۔ آج ہم اللہ کی دی ہوئی ظاہری خوبیوں پر بات نہیں کریں گے، باطنی ساری خوبیوں پر بات نہیں کریں گے، بلکہ باطنی خوبیوں میں سے صرف 3 ایسی خوبیوں پر بات کریں گے جو اللہ کی دی ہوئی صفات، خوبیوں کی ماں ہے، اور اتنی بڑی نعمت دولت ہے
کہ جسے یہ تین خوبیاں تین صفات مل جائیں اسے خود اللہ کی ذات مل جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں اللہ جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں اسے یہ تین خوبیاں دے دیتے ہیں۔ لفظ اگر بدلیں تو یوں کہیں گے کہ جسے یہ تین خوبیاں مل جائیں وہ حق تک، حق والے تک پہنچ کر رہتا ہے۔ وہ تین خوبیاں ہیں، نمبر ایک علم، نمبر دو زہد نیکی، نمبر تین تواضع عاجزی۔ علم، زہد، تواضع، ان تینوں خوبیوں کی تفصیلات میں ہم تھوڑی دیر بعد میں جائیں گے۔ ابتدا میں وہ معاملہ سمجھیے جہاں سے ہم نے یہ تین خوبیاں لی ہیں۔ معاملہ یہ ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی، کل انسانیت کے محسن پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تین طرح کے دشمن تھے۔ نمبر ایک یہودی، نمبر دو مشرکین، نمبر تین عیسائی۔ قرآن پاک نے ان تینوں کے درمیان تقسیم کی ہے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ آپ دیکھیں گے، تجربہ کر لیں، ایسا ہی ہوگا، آپ پائیں گے کہ یہودی ایمان والوں کے سب سے سخت دشمن، والذین اشرکوا، پھر مشرکین۔ یہ قرآن اتر رہا تھا تو یہودی بھی موجود تھے، مشرکین مکہ کی صورت میں موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہے، اور ہندوؤں کی شکل میں مشرک بھی موجود ہیں۔ اور ہمارا تجربہ بھی یہی کہہ رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اسلام دشمنی میں یہ سب سے آگے ہے۔ تو فرمایا یہ دو طبقات، یہودی پھر مشرکین، ایمان والوں کے سب سے سخت دشمن ہیں۔ اسلام دشمنی میں، مسلمان دشمنی میں یہ پہلے نمبر پر ہیں۔ تیسری نمبر پر کوئی اور قوم آتی ہے، ان میں عیسائی بھی ہیں۔ یہ بحیثیت قوم تذکرہ ہے، ورنہ ممکن ہے کہ افراد کی اگر بات آئے تو یہودیوں کا کوئی فرق ممکن ہے مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عیسائیوں کا کوئی فرق یہودیوں اور مشرکین سے زیادہ دشمنی پر اتر آئے۔ لیکن بحیثیت قوم، جماعت اور طبقہ، یہودی اسلام دشمنی میں پہلے نمبر پر، مشرکین دوسرے، اور پھر عیسائی۔ البتہ عیسائیوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جسے ان سب سے الگ کیا، اور فرمایا کہ عیسائیوں میں یہ ایک جماعت ایسی ہے کہ جس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اگر کسی کو کچھ لگاؤ ہے تو یہ ایک طبقہ ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
الذین قالوا انا نصارى، ہوائی باتیں نہیں کر رہا، فرما آپ دیکھیں گے، تجربہ کریں گے، حالات آپ کے سامنے آئیں گے، پتہ چل جائے گا عیسائیوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو خود کو نصارہ کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے نسبتاً نرم گوشہ رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں گنجائش ہے۔ معلوم ہوا فیضان آپ وینس سے آئے، یہ آپ کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ محبت کرنے والوں کی بھی کیٹیگریز بنانی چاہیے اور دشمنوں کی بھی۔ ایک ہی قلعے سے گائے بھینس بکری اونٹ نہیں باندھنا چاہیے، اور ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا بھی نہیں چاہیے۔ نہ محبت کرنے والے سارے ایک جیسے اور نہ دشمن سارے ایک جیسے۔ یہ آپ کا انتخاب ہے، آپ کیا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ آپ کا جاگتا دماغ ہے۔ آپ کچھ سمجھتے بھی ہیں یا نہیں کہ محبت کرنے والوں میں کیا کیٹیگریز ہے اور دشمنوں میں کیا ہیں؟ یہ پہلے سوچنا اور پھر دوست دشمن کا انتخاب کرنا۔ جو جس درجے کا حق رکھتا ہے وہی اسے دینا۔ آج ہم یہ سوچنا چھوڑ چکے ہیں، اس لیے تمیز بھی نہیں ہے کہ کون کتنا اپنا ہے، کتنی محبت کرنے والا ہے، کس کے دل میں کتنی جگہ ہے، اور کون کتنا دشمن ہے۔ سب کو ایک ہی کھرلی میں باندھ دیتے ہیں اپنانے کے لیے۔ سارے آ جاؤ، سارے شریک، سارے ایک جیسے، کہتے ہیں سارے ہی اپنے نہیں ہوتے، درجات ہوتے ہیں، یا پھر سارے ہی دشمن ہیں، سب سے مایوسی۔ ایسا نہیں۔ یہ دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں۔ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہودی سب سے اوپر، پھر مشرکین، پھر عیسائی، اور عیسائیوں میں بھی ایک خاص طبقہ الگ کر لیں جن کے دلوں میں نرم گوشہ ہے۔ اگر آپ یہ بات سمجھے ہیں تو اب آئیے، مشرکین مکہ نے صحابہ کرام کا جینا بالکل دوبر کر دیا تھا، مسلمان پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی اپنی مدینہ طیبہ ہجرت سے پہلے کہ قریب قریب کسی ملک میں چلے جاؤ۔ چنانچہ مسلمان کہاں گئے؟ حبشہ میں۔ حبشہ میں یہی وہ عیسائی نصارہ رہتے تھے جن کے دلوں میں نرم گوشہ۔ اب کیٹیگریز کام آئی نا، اجازت فرمائی حبشہ چلے جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت جعفر طیار بھی ان میں تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے، فقیہ الامت، دوسرے جلیل القدر صحابہ، یہ سارے حبشہ پہنچ گئے۔ اب مشرکین مکہ کو بڑی تب چڑھی کہ یہ تو پرسکون ہو گئے، دشمن پرسکون دیکھ بھی نہیں سکتا، لہٰذا مشرکین مکہ پیچھے پیچھے حبشہ پہنچے۔ حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، جا کر خبریں پہنچائیں کہ یہ مسلمان ہو گئے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، پھر اپنا وطن مکہ چھوڑ کر آپ کے پاس حبشہ آ گئے۔ وہاں انہوں نے فساد مچایا، بھائی کو بھائی سے لڑوایا۔ اب یہ آپ کے ملک میں یہی فساد مچائیں گے، آپ کی قوم آپس میں لڑے گی، تتر بتر ہو جائے گی، نتیجتاً آپ کی بادشاہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ڈرایا دھمکایا۔ عہدے پر بیٹھے شخص کے لیے یہی دھمکی سب سے بڑی دھمکی ہوتی ہے۔
نتیجہ یہ نکلا کہ نجاشی نے دونوں گروپوں کو بلا لیا، مسلمان بھی دربار میں، مشرکین بھی دربار میں۔ مشرکین جیسے ہی نجاشی بیٹھا آگے بڑھے اور اس کے پاؤں پڑ گئے، سجدہ کیا۔ نجاشی کی نظریں مسلمانوں کی طرف اٹھ رہی تھیں، یہ اپنی جگہ جیسے کھڑے تھے کھڑے رہے۔ پوچھا تم لوگوں نے سجدہ نہیں کرنا؟ مسلمان کہنے لگے کہ ہم نے جس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے ہمیں لا الہ الا اللہ کے ذریعے یہ سکھایا ہے کہ ہمارا سجدہ، ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں، آپ کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ مشرکین مکہ مسلسل نجاشی کا چہرہ دیکھ رہے تھے، چہروں پر بڑا کچھ ہوتا ہے، ہم تو خیر اب کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں رہے، چہروں پر بڑی تحریریں لکھی ہوتی ہیں، ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ لفظ پڑھنا تو میری عادت سی ہے، نہ جانے تیرا چہرہ کتاب سا کیوں ہے۔ نوجوان بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بزرگ تو گزار گئے، دو چار ڈنگ رہ گئے ہیں۔ اللہ ایمان کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھیں، ایمان پر لے جائیں جب لے جائیں، جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب بھی جانے کی بات ہو ایمان کی دعا کرو، ایمان کے ساتھ چلے جائیں۔ تو ادھر رہ کر کرنا کیا ہے مجھے بتاؤ؟ یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ ایمان کے ساتھ چلے جاؤ تو کیا کمال، وہ قبر ایسے باہیں پھیلائے استقبال کرے، وہ تا حد نگاہ جنت اس کی خوشبوئیں۔ ایمان کے ساتھ چلے جاؤ، قبر کہے گی واہ کب سے تیرے انتظار میں تھی، وہ تیری نمازیں، وہ تیرا قرآن، اب دیکھ کیا مزے۔ بابا جی کے پاس ایک حور آئے گی، اس کے گلے میں قیمتی ہار ہوگا، فرمایا بابا جی اس ہار کو ہاتھ ڈالیں گے، موتی ٹوٹ جائیں گے، دونوں بیٹھ کر چنتے رہیں گے، قیامت آ جائے۔ تے ایتھے کھنگ دے وچ کی جینا ہے ساری زندگی، ٹھیک؟ ادھر سے تانے ادھر سے تانے، شہر کے اندر بابے بیچارے ویسے ہی بھارے گئے، کدے اس تھلی تے بے کدے اوتھے بے۔ اس لیے ایمان کی دعا کیا کرے، ایمان کی فکر کیا کرے، اللہ سے مانگا کرے۔ جوان بھی بوڑھے بھی جانا سبھی نے ہے، اللہ ایمان پر لے جائے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، بات چل رہی ہے چہرے، نجاشی نے چہروں کی طرف دیکھا، مشرکین مکہ کی چہرے بھی پڑھ رہا، مسلمانوں کی چہرے بھی پڑھ رہا، ادھر یہ بھی چہرے کو دیکھ رہے۔ جب مسلمانوں نے یہ بات کی تو نجاشی کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور تصدیق کے اثرات بھی تھے۔ یہ سمجھ کر مشرکین مکہ نے ایک اور تیر چلایا۔ چلاک آدمی، چتر آدمی، جو دونوں طبقات کو، دونوں طرفوں کو لڑانا جانتا ہے، یہ ہنر اس کو آتا ہے، وہ پھر اپنے تیر دیکھ دیکھ کر چلاتا ہے۔ آج باتیں عجیب طرف جا رہی ہیں، یہ لڑائیاں جھگڑے جو بڑھ رہے ہیں، اس میں ان کا ہاتھ تو ہے ہی جو لڑائیاں جھگڑے کروا رہے ہیں، ہم سارا الزام ان کو دیتے ہیں، لیکن قصور ہمارا اپنا بھی ہے کہ ہم لڑائی کرنے والوں کی چالیں نہیں سمجھتے، ان کے چلائے ہوئے تیر کی طرف ہم بھی چل پڑتے ہیں، ہمارا دفاع کمزور ہے، ٹھیک؟ کہتے جی لگائی بجھائی بڑی ہو گئی اس لیے نفرتیں لڑائیاں ہو گئی، تو بھائی لگائی بجھائی کو سمجھنا اور وہاں پر صحیح نتیجہ نکالنا
اور لگائی بجائی کے اندر نہیں آنا، یہ بھی تو کوئی کوالٹی ہونی چاہیے۔ آج ہمارے اندر یہ نہیں ہے۔ سارا دوش لگائی بجائی والے کا نہیں، ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی لگائی بجائی میں آ جاتے ہیں، نتیجہ لڑائیاں۔ خیر، اب ذرا لگائی بجائی دیکھو۔ مشرکین مکہ نے کہا جناب ان باتوں کو چھوڑیے، سجدہ کیا یا نہیں کیا، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کسی اور کو، یہ بات آپ چھوڑیں، آپ ان سے پوچھیں عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ ہاں، کیسا تیر چلا ہے، آپ ان سے یہ پوچھیں۔ اب نجاشی بھی چونک پڑا۔ نجاشی نے کہا ہاں بھائی بتاؤ۔ اچھا، نجاشی نے کہا بتاؤ بھائی کیا عقیدہ ہے تمہارا عیسیٰ کے متعلق۔ اب حضرت جعفر طیار 2 قدم آگے بڑھے اور ایک آیت شریفہ پڑھی۔ کوئی پڑھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، پوری عیسائی دنیا کے لیے اس وقت بھی آج بھی قرآن کا یہ میسج تھا کہ عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ذہن اور عقیدہ کیا ہے۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب حد سے تجاوز مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو، جس کا جو مقام ہے اسی کا ہے، جو مرتبہ جو عظمت اللہ کی وہ اللہ کی، جو عزت اور شان سیدنا عیسیٰ کی وہ ان کی۔ نبی کی شان کو اتنا مت بڑھاؤ کہ خدا کے برابر لا کھڑا کر دو، اللہ پر جھوٹ مت باندھو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسائیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ جعفر طیار نے کہا رضی اللہ عنہ، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ کے بندے تھے، پھر اللہ نے انہیں رسالت عطا فرمائی۔ کلمتو اللہ کی نشانی تھے، بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ روح من، اپنی جناب سے ان میں روح پھونکی۔ پھر ارشاد فرمایا انما اللہ الہ واحد، نجاشی کو سنایا پوری دنیا کے لیے میسج ہے۔ کیا ایمان افروز جملے ہیں، انما اللہ الہ واحد۔ باقی کوئی حضرت عیسیٰ کو خدا کہے، خدا کا بیٹا کہے، خدائی میں حصے دار کہے، اس کی مرضی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ معبود جسے سجدہ کیا جائے صرف ایک اللہ، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اولاد سہارے کے لیے ہوتی ہے، اس ذات کو کیا سہارے کی ضرورت، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی بڑی سے بڑی طاقت کا جو ذات خود سہارا ہے، اولاد کے سہارے کی کیا ضرورت۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر واللہ علی کل شیء وکیل، جو ذات اکیلی، توجہ رکھنا، جو ذات اکیلی کل کائنات کی ضرورتیں پوری کر رہی، کل کائنات کی خواہشیں پوری کر رہی، کل کائنات کی فریادیں سن رہی، کل کائنات کے آنسو دیکھ رہی، جو ذات اکیلی کل کائنات کے سجدے دیکھ رہی، رکوع دیکھ رہی، رونا بلکنا دیکھ رہی، جو ذات اکیلی ہر ایک کو دے رہی، سب کے کام بنا رہی، اسے کسی عیسیٰ جیسے بیٹے کی کیا ضرورت۔ حضرت جعفر طیار نے پوری بات سنا دی۔ نجاشی آنکھیں ڈبڈبائیں، حیرت میں پڑ گیا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور سارے دربار والوں کو تنکا دکھا کر کہا دیکھو دیکھو، سنو اور سمجھو، جو عقیدہ میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے،
اللہ کے متعلق، عیسیٰ کے متعلق جو نشانیاں میں نے آخری نبی کے بارے میں تورات میں پڑھی ہیں، یہ تنکے کے برابر بھی ان کی اور تورات کی بات میں فرق نہیں، یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ حبشہ کے اندر رہیں گے، کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچائے، اور میں گواہی دیتا ہوں یہی وہ آخری نبی ہیں جن کی نشانیاں تورات میں عیسیٰ بیان کر کے گئے تھے۔ کاش وقت ہوتا میں ان کے قدموں میں حاضر ہوتا، ان کے پاؤں کو چھوتا اور ان کا خدمت گزار بن کر، غلام بن کر رہتا۔ مشرکین مکہ اپنا سا منہ لے کر واپس ہو گئے۔ کمال یہ ہوا کہ اسی حبشہ میں سے ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوتے گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد کی شکل میں حبشہ سے مدینہ بھی پہنچے، ایمان لائے۔ قرآن پاک میں ان کے ایمان کے تذکرے بھی ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ تفصیلات میں جا نہیں سکتا، اس لیے ترجمہ نہیں پڑھ رہا، جو بات سمجھانی ہے وہ رہ جائے گی۔ ہاں، ان ساری آیات سے ایک تحفہ آپ کو دیتا ہوں، جو جاگ رہے، جو سن رہے۔ قرآن پاک نے جو تبصرہ کیا، جو آیات میں نے پڑھی، تفصیلات میں نہیں جائیں گے، ایک موتی آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ لے لیں اور آپ سنبھال کر رکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو حبشہ کے عیسائی تھے، وہ جن کے بارے میں کہا مسلمانوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ نجاشی کے بھیجے ہوئے، یہ لوگ کیسے تھے؟ توجہ، یہ لوگ کیسے تھے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ میری طرف دیکھو، کانوں میں لفظ پڑھتے ہیں قرآن کے، وحی الہی کے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جب کانوں میں پڑتی ہیں، ادھر دیکھنا، کانوں میں لفظ جاتے ہیں، آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک محبت کی کیفیت نہیں سمجھو گے، یہ ایک محبت کی کیفیت ہے۔ کانوں میں اللہ کی عظمت جب پڑتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کی صفات کمالات ذکر ہوتے ہیں، یہ کان ایسے ہی تھوڑی ہیں، اللہ نے کیا کمال رکھا ہے، بڑے کنیکشن ہیں اندر ہی اندر، بڑی وائرنگ ہے۔ یہ کان، ادھر سے دماغ، ادھر سے آنکھیں، یہ اندر جا کر یوں یوں ہوتا ہے، گھومتے ہیں لفظ، اور پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ گنا ڈالتے ہیں مشین میں، پھر رس نکلتا ہے۔ تے ساڈا حال کی ہے، تے 6 گھنٹے سن لو اسی، کوئی اثر ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم خریدار ہی نہیں ہیں۔ ہاں، ہم خریدار ہی نہیں ہیں۔ مارکیٹ میں وہ چیز آتی ہے جس کی طلب ہو پھر رسد ہوتی ہے۔ خیر، آگے چلو، اللہ ہمیں ایسی محبت دے دے۔ یہ آنکھوں کا بہنا، ان سے آنسوؤں کا جاری ہونا بڑی نعمت ہے، یقین کرو، بڑی نعمت۔ ایک آنسو اللہ ناراض کیے، 30 سال سے ناراض ہیں، ایک آنسو رب کو منا لیتا ہے۔ آنسوؤں کے اثرات تو میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں۔ بچے کی آنکھ سے آنسو آئے، باپ کے دل پر، ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ماں باپ کے دل میں آنسو آئے، اولاد جیتی جاگتی ہو، ہوش میں ہو، نشے میں نہ ہو، اولاد کے دل پر کیا گزرے گی اگر ماں کی آنکھ سے آنسو آ جائے؟ یہ محبت کی چیزیں ہیں۔
تو سوچو اللہ کی محبت میں اگر ان آنکھوں سے کبھی آنسو آ جائیں اور پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کبھی یہ آنکھیں برس پڑیں تو کیا بنے گا، کیا نتیجے نکلیں گے؟ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ خیر، اب معیز اصل بات کیا ہو، آپ لیٹ ہیں، مضمون آپ کی گرفت میں نہیں ہے، ایک اشارہ کروں گا شاید گرفت میں آ جائے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ نے انسان کو ظاہری خوبیاں بھی دی ہیں، یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، باطنی خوبیاں بھی ہیں اندر کی۔ باطنی خوبیوں میں سے 3 خوبیاں ایسی ہیں جسے یہ 3 خوبیاں مل جائیں اسے رب کی ذات مل جاتی ہے۔ وہ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ علم، زہد، تواضع۔ یہ واقعہ جو سنایا، اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ حبشہ کے عیسائی انہیں کیوں اسلام قبول نصیب ہوا؟ یہ کیوں دور بیٹھے قرآن سن کر رو پڑے؟ کیوں اللہ نے انہیں حق تک پہنچایا؟ کیوں صحابہ کرام کا خیال کیا، مشرکین مکہ کی کوئی بات نہیں سنی؟ کیوں فرمایا اسلام کے بارے میں ان عیسائیوں کے دلوں میں نرم گوشہ ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر 3 خوبیاں تھی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، پہلی خوبی یہ تھی کہ ان میں علم والے موجود تھے۔ وَرُهْبَانًا، دوسری خوبی یہ تھی کہ ان میں نیکی والے موجود تھے، زہاد موجود تھے، اور تیسری خوبی یہ تھی أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ متکبر لوگ نہیں تھے، اکڑنے والے نہیں تھے، متواضع تھے۔ معلوم ہوا 3 خوبیاں حاصل کرو رب مل جائے۔ حبشہ کی عیسائیوں کو ملا یا نہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی خدمت میں نہیں گئے، کچھ صحابہ کرام تھے، صرف بات کی آنکھیں برس پڑی، ہدایت مل گئی۔ پاک پیغمبر نے دور بیٹھے، نجاشی کی ملاقات بھی نہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ان 3 خوبیوں کو سمجھنا بھی ہے اور ان 3 خوبیوں کو پانا بھی ہے، اور میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایسی باتیں کی جائیں کہ صرف جنت کے تذکرے نہ ہوں، صرف جنت کے تذکرے نہ ہوں۔ علماء کرام نے جنت تقسیم کر کر کے آپ کو بالکل بے فکر کر دیا ہے۔ مسلمان اب قطعی جنتی ہے، سوچ بیٹھا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ اسی نہیں گئے تھے جائے گا کون؟ اس لیے جنت دے دو، اسٹامپ پیپر کر لکھ کر دے دو، کوئی حرکت برکت نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی فائدہ بتاؤ تو اتھے ایک ٹنگ دے کھلو کے پڑھن واسطے بھی تیار۔ ہاں، یہ ہمارا تجربہ ہے بھائی، ہم سے لوگ روز ملتے ہیں، لاکھ لاکھ کا وظیفہ بتاؤ پڑھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اچھی لگتی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ ہوگی، یہ ہوتی ہے کہ دونوں پہلو ذکر کیے جائے، دنیاوی فائدہ بھی، آخرت کا فائدہ بھی۔ تو یہ 3 خوبیاں سمجھ لو، 3 صفات، 3 کوالٹیز اپنا لو، یہ 3 چیزیں اندر آ گئیں تو پھر دیکھو دنیا میں مزے، اور پھر دیکھو آخرت کیسے بنتی ہے۔ وقت نہیں ہے، آج کوشش ہے، گرمی باہر بہت ہے، باہر والے لوگ پریشان نہ ہوں، اس لیے وقت پر جمع ہو جائے۔ بات کو بگا رہا ہوں۔ پہلی خوبی ہے علم۔ اب علم کا آپ ڈکشنری کھولیں تو معنی ہے جاننا، ٹھیک، نالج، جاننا۔ اور اگر آپ مختلف علوم والوں کو دیکھیں تو سارے لڑ جگڑ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے والا علم سب سے اوپر، کوئی کہتا ہے میرے والے علم کی اہمیت زیادہ، کوئی کہتا ہے اس علم کی ضرورت زیادہ، کوئی کہتا ہے اس علم نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے اس علم۔ مختلف علوم والے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، یہ چلتا رہے گا۔ کوئی کہتا ہے دینی علم سب سے اوپر، مقابلے میں کہتے ہیں جی عصری علوم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لڑائی جھگڑے کو چھوڑو، صرف یہ سمجھو کہ علم کہتے ہیں جاننا،
کسے کہتے ہیں بھائی؟ اب سوال یہ ہے کیا جاننا؟ پوری توجہ، کیا جاننا؟ کیا یہ جاننا کہ بارش آتی ہے تو اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ جاننا کہ سردی ہو تو کیا کرے، گرمی ہو تو کیا کرے؟ کیا یہ جاننا کہ بیمار ہو جائیں، بخار ہو تو کیا کرنا اور کیا نہیں؟ کیا یہ جاننا کہ بھوک لگے تو کیا کریں گے، پیاس لگے تو کیا کریں گے؟ کیا یہ جاننا کہ بلڈنگ کیسے بنائی جائے گی؟ یہ سارا کچھ جاننا علم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارا کچھ جانور میٹرک فلاں فلاں کیے بغیر جانتے ہیں۔ بڑے بن گئے جی انجینئر، آرکیٹیکچر، چڑیا کو گھونسلہ بنانا کس نے سکھایا بھائی؟ کون سی یونیورسٹی میں؟ اس مکڑے کو جالا بنانا کس نے سکھایا بھائی؟ جو پیدا کرتا ہے وہ رہن سہن کے طریقے بھی بتا دیتا ہے، کھانے پینے کے کھاتے بھی بتا دیتا ہے، ہاری بیماری کی ضرورتیں بھی۔ آپ پڑھیں ذرا حیوانات کا علم، حیوانات خود سمجھتے ہیں کس بیماری کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ہاں کچھ تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اس لڑائی میں مت پڑھو کہ علم کون سا۔ نوجوان بیٹھے ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن علم یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو یہ علوم نہیں پڑھتے وہ بھی یہ چیزیں جانتے ہیں۔ تو کیا جاننا علم ہے؟ توجہ، کیا جاننا علم ہے؟ غار حرا کس نے دیکھا بھائی؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ کون کون اوپر تک گیا؟ آپ حضرات گئے، اللہ سب کو لے جائے۔ ہوشیار رہنا۔ غار حرا، اللہ کے پیارے نبی خلوت نشیں، وہاں کچھ آیات اترتی ہیں، جسے یاد ہے محبت سے پڑھ دے، اونچی آواز سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اقرأ وربک الاکرم۔ 1000% توجہ چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی پر پہلی وحی اتری، حضرت جبرائیل پہلی مرتبہ حاضر ہوئے، آ کر کلمہ نہیں سکھایا، ہوشیار، آ کر نماز نہیں سکھائی، آ کر دین شریعت کی کوئی اور چیز نہیں بتائی۔ توجہ رکھنا، آ کر کیا بتایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے اللہ کے محبوب، اے غار حرا میں خلوت نشیں، اے اللہ کی ذات کے متلاشی، اللہ کے محبوب پیغمبر، اب وقت آ گیا، اب یہ ہجر ختم ہوگا، وصل ہوگا۔ ہوشیار، یہ جو عربی کے اندر با ہے نا، با، یہ ہے وصل کے لیے، یہ جوڑتی ہے، جیسے ٹرین کے ایک ڈبے کو دوسرے ڈبے سے جوڑنے والی درمیان میں زنجیر ہوتی ہے، یہ با ایسے ہی جوڑتی ہے۔ اقرا، اے ہجر میں تڑپنے والے محبوب پیغمبر، وہ مکہ چھوڑ کر یہ حرا کی تنہائیوں میں بیٹھنے والے اللہ کے محبوب نبی، ہجر کا وقت ختم ہوا، اب وصال ہے، یہ بات جوڑ رہی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے ساتھ اس رب کے نام کے، ساتھ اس رب کے نام کے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اب مل جائیے اس رب سے، پڑھیے، آپ کو ایسا علم دے رہے ہیں، یہ علم آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دے۔ خلق الانسان من علق، اس رب نے جس نے انسان کو ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اس رب کا نام لیجئے جو سب سے زیادہ عزتوں والا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے اس رب کے نام سے کہ انسان کے پاس علم نہیں، اس اللہ نے علم دیا ہے۔ ہوشیار ہیں؟
انسان کے پاس علم نہیں، کس نے علم دیا؟ اللہ نے علم دیا ہے۔ معلوم ہوا علم وہی ہے جو اللہ دے۔ گراؤنڈ پر جو چیزیں دیکھنے سننے سمجھنے کی ہیں، گراؤنڈ پر جو ضرورتیں ہیں، گراؤنڈ پر جو سردی گرمی کھانا پینا، گراؤنڈ پر جو بخار دوسری بیماریاں علاج دوا دارو، یہ گراؤنڈ کی چیزیں ہیں، یہ تو اللہ نے فطرت میں رکھی ہیں۔ کہاں تھے پہلے کالجز اور کہاں تھی یونیورسٹیز اور کہاں تھا یہ میڈیکل؟ انسان جنگلوں میں تھا، وہاں بھی علاج معالجے سب چل رہا تھا۔ علم وہ ہے جو غار حرا میں اترا، علم وہ ہے جس نے پیغمبر کا ہجر ختم کیا۔ میرے محترم دوستو، بچوں ضرور پڑھو، میڈیکل پڑھو، لا پڑھو، انجینئر بنو، بڑے سے بڑے عہدے پر جاؤ، اللہ کامیابیاں دے دے، لیکن علم وہ ہے جو بندے کو رب سے ملا۔ یہ جو انسان کے اندر ہجر ہے، یہ جو جدائی کی تڑپ ہے، یہ ختم کر دے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیماری کی سمجھنی ہے، تشخیص مکمل نہ ہو، مریض تڑپتا رہتا ہے، ڈاکٹر حیران پریشان ہوتا ہے، کہتے جی سمجھ نہیں آ رہی، رولا کی ہے۔ ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے، ہماری بے سکونیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، سارا کچھ پیسہ دھن دولت کھانا پینا کپڑا چیڑا اولاد سب کچھ ہے، پھر اندر خالی خالی کیوں؟ پھر یہ اداسیاں بے قراریاں کیوں ہیں؟ کہ ہم ہجر میں جی رہے۔ ہاں، یہ علم ہجر دور کرے گا، یہ با جوڑے گی با، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس پیغمبر نے اس با نے غار حرا میں تڑپتے ہجر کی میں جدائی میں تڑپتے پیغمبر کو رب سے ملایا ہے۔ توجہ رکھنا، با کے آگے کیا ہے؟ ایک دانہ سمجھ جائے میرے پیسے پورے، اقرا اونچی آواز سے، با سے آگے کیا ہے؟ اسم، ٹھہر جاؤ، اسم ذات تک پہنچاتا ہے۔ آپ چنگی پر اترے اور یہاں اس آبادی کے اندر آپ نے کسی کو ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام پتہ ہونا چاہیے۔ جی سب سے پہلے اس کا نام بتاؤ، نام بتاؤ، مسئلہ آسان۔ اب ایک سے پوچھے، دوسرے سے پوچھیں، فلاں سے پوچھیں، فلاں کو ڈھونڈ رہا ہوں، پہنچ جائیں گے۔ جے نہ ہی نہ پتہ ہوئے تو پھر اچھا نام پتہ بھی ہے لیکن زبان پر لاتا نہیں، پھر بھی بندے تک پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچے گا۔ یہ علم بندوں کو رب سے ملاتا ہے، اور ملانے میں سب سے پہلی چیز ہے رب کا نام۔ بیٹھو تنہائی میں، کہو اللہ 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 اللہ، لو یہ پاک نام، یہ اسم ذات تک پہنچائے گا۔ ہاں رب بھی تو اوپر سے دیکھے گا میرا بندہ کتنا بے قرار ہے، کتنا بے چین ہے، ساری دنیا چھوڑ کر مجھے یاد کر رہا ہے، میرا نام لے رہا ہے، میں اس کی بے چینیاں دور نہ کر دوں، میں اس کے دل کو بیت اللہ نہ بنا دوں، اللہ کا گھر میں اس کے دل میں آنا بیٹھوں۔ تو پہلی چیز، تین خوبیوں میں پہلی خوبی ہے علم۔ علم ہونا ضروری، علم رب سے ملائے گا، لیکن وہ علم جو غار حرا میں اترا۔ دوسری خوبی جو رب تک پہنچاتی ہے وہ ہے زہد۔ زہد کا کتابی ترجمہ کسی سے پوچھو تو پرہیزگاری، نیکی، عبادت، کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں مسکین ساری باتوں کا مکھن دے رہا ہوں۔ اگر آپ توجہ کریں، حضرت علی المرتضیٰ باب العلم ہیں، باب الحکمت ہیں، انہوں نے بتایا زہد کیا ہے، مزے آگے ہوشیار۔ اے شیر خدا زہد کیا؟
نیکی عبادت پرہیزگاری یہی سنتے ہیں، یہ زاہدانہ زندگی ہے، زہد ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا سنو، زہد ایک اور چیز ہے۔ آیت شریفہ پڑھی، ما اصاب من مصیبت الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ پھر تفصیل میں نہیں جا سکتا مجبوری وقت کی، اس میں سے اتنی سی بات نکالوں گا۔ حضرت شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو میں تمہیں زہد سمجھاتا ہوں، کوئی تکلیف آئے تو پریشان ہو کر رب کو چھوڑے نہیں، اور کوئی خوشی آئے تو خوشی میں مست ہو کر رب کو بھولے نہیں۔ کیا زبردست! پریشانی میں رب کو چھوڑے نہیں، اللہ تو نہیں دور کرنی، یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ مشکل، یہ مسائل، یہ مصائب، یہ غربت، یہ رونے دھونے، یہ نفرتیں، یہ ساری چیزیں اللہ رلایا بھی تو نے ہے، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں، ہنسائے گا بھی تو ہی۔ اور خوشی رب دے دے، نعمت رب دے دے، رزق رب دے دے، اولاد دولت دوسری چیزیں رب دے دے، پھر بھی رب کو چھوڑے نہیں۔ اللہ تو نے دیا، میں کہاں اس قابل تھا، ربا تیرا شکر، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ نہ پریشانی میں رب کو چھوڑے نہ خوشی میں، یہ زاہد ہوتا ہے۔ سیدنا علی کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں، سیدنا حضرت علی کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں تو زاہد وہ ہے، زہد وہ ہے، رب تک پہنچانے والی خوبی یہ ہے۔ آسان چنگی کے لفظوں میں اگر کہے تو وہ یہ ہے کہ ڈیٹھ بن جائے۔ کیا مطلب؟ مانگنے والا ڈیٹھ بن جائے نا، مانگنے والا تو پہلی باری جو کہتے ہیں معاف کر دو، پھر کہتے ہیں یار جاندی کر جائے۔ لیکن کچھ مانگنے والے ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا شوم بھی 10 روپے نکال ہی دیتا ہے، کہتے یار جان۔ یہ ہمارے تجربے کی چیزیں بھائی۔ اللہ سے محبت ایسی، اللہ سے امید ایسی، اس ذات پر ایمان ایسا ڈیٹھ بن جائے، اللہ تو نے ہی دینا ہے، اللہ تو نے ہی دینا ہے، اس پریشانی سے تو نے ہی نکالنا ہے، اللہ میرا کوئی اور ہے ہی نہیں، میں کس سے مانگوں، تجھی سے مانگوں گا، ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری، تیری حکومت دینے میں میری مانگنے میں، جولی پھیلانا میرا کام، یہ میں نہیں چھوڑوں گا، ٹلوں گا میں نہیں، تیرے حضور سجدہ تجھی سے مانگنا، تجھی سے امیدیں، تیری ذات پر بھروسہ، یہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ زہد ہے۔ ہاں ایسا نہیں کہ ہلکی پھلکی جناب ادھر دیکھنا میری طرف، اے دعا ہوگی، ایسے نہیں ملتا، ایسے نہیں ملتا۔ ہاں وہ دیکھو بدر میں اللہ کے محبوب پیغمبر دعا کر رہے، نبوت کی آنکھوں سے آنسو بہ کر داڑھی مبارک کو تر کر رہے۔ حدیث پاک میں نقشہ ذکر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے تو یہ چہرہ انور کے برابر ہاتھ تھے ایسے۔ اب ذرا میں اور آپ اپنی دعا دیکھیں، یہ اور اللہ کے محبوب، یہ کتنا فرق، کتنی محتاجی، کتنی لجاجت، کتنی عاجزی، کتنی محبت، اور پھر لفظ کیا ہے، اے اللہ یہ زندگی کی جمع پونجی بدر میں آ کر کھڑی کر دی، میرے مالک یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی۔ یہ ضد، یہ ڈیٹ پنا، یہ ڈٹ جائے بس۔ لفظ اگر آپ کو مناسب نہیں لگ رہے، متبادل بھی ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کیا ہوں، پہلے عرض کر دیا یہ چنگی کی باتیں۔ دوسری خوبی جو رب تک پہنچائے گی یہ چیز، تیسری خوبی منٹ دو باقی، تیسری خوبی تواضع۔
یہ تینوں چیزیں کہاں سے آئیں؟ وہ حبشہ کے عیسائیوں سے، اگر مضمون ذہن میں ہے۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تیسری خوبی یہ تھی، پیغمبر 13 سال ابو جہل کو سمجھاتے رہے، اس کے دماغ میں بات نہیں آئی۔ حبشہ کے نجاشی بادشاہ بنا بیٹھا، وہ مہاجرین لٹے پڑے مسلمان مظلوم پہنچے، ایک ہی بات کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، حق تک پہنچ گیا۔ کیوں؟ فرمایا تیسری خوبی یہ تھی کہ اکڑنے والے نہیں، ضد نہیں تھی، انانیت نہیں تھی، تکبر نہیں تھا۔ نوجوان بچوں ہوشیار رہنا، توجہ رکھنا۔ وکاس آپ کے لیے گفٹ ہے، وقت پہ آیا کرو، سال بعد جمعے کے لیے آپ آتے ہیں ماشاءاللہ، یہ پیار کی بات ہے۔ ہوشیار تیسری کوالٹی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ دین دنیا سب بنانے والی ہے۔ آپ کی دنیا بھی تباہ ہوگی اگر آپ میں ضد ہے، انا ہے، ہٹ درمی ہے، بالکل دنیا بھی تباہ ہوگی، رشتے بھی تباہ ہوں گے، کاروبار بھی تباہ ہوں گے۔ کھڑکی کھولیں، سپیس دے، رعایت دے، سنے دوسرے کو۔ پہلے ہی کہہ دیتا ہوں میں نے سارا پتا ہے اور میں تینوں ویکھ لواں گا۔ یہاں تک جب آپ پہنچ جائیں گے نا تو سمجھنے سمجھانے کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ میں کیا کیا آپ کو سمجھاؤں؟ یہ گھروں کے لڑائی جھگڑے، یہ بھائی بھائی کے گریبان میں ہاتھ دیے ہوئے، یہ دو بہنیں ایک پلیٹ میں کھانے کو تیار نہیں، یہ نفرتیں یہ کہاں سے آتی؟ سب سے پہلا سٹیپ انا ہے، ضد ہے، اپنی بات پر اڑنا ہے۔ جو اپنی بات پر اڑتا ہے دوسرے کی سنتا نہیں، جب دوسرے کی سنے گا نہیں تو سمجھے گا نہیں۔ اس کا ٹیشن اور اس کا ٹیشن اور، دونوں بک بک کر رہے ہیں تو بتاؤ جو فریکوینسی سیٹ نہیں ہے تو بات کہاں سے؟ ایک ریڈیو پر دونوں ٹیشن ایک وقت میں چل رہے ہیں، یہ اپنا بولی جا رہا ہے، وہ اپنا بولی جا رہا ہے، یہ بھی کہتا میں تینوں ویکھ لواں گا، دوسرا بھی کہتا میں تیرا کک نہیں چڈڑا۔ یہ ہٹاؤ پیچھے سے، اچھا کر لو بات، اچھا تم کو کیا کہتے ہو؟ کبھی یہ کہہ کر یار میں تو بڑا مڑا بڑا، یہ کہہ کر دے سب سے ختم لڑائیاں جھگڑے، یہ پہلا قدم ہی رکھو گے بات ختم ہو جائے گی۔ کبھی بھائی کو کہہ کر یار میں تیرا بھائی ہوں بڑا کمزور، یا تو میرے تو ڈر، بس بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تواضع، یہ عاجزی، یہ مسکینی پہنچائے گی حق تک۔ پہلے دنیا بنائے گی پھر آخرت، اللہ کی ذات تک پہنچائے گی۔ یہ صرف حبشہ کے نجاشی کو پہنچایا اور ساتھ والوں کو پہنچایا۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، صرف ایک آیت شریفہ پڑھوں گا۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کوئی نخرے کرتا یا اپنی عظمت اور برتری میں جاتا تو انسانوں میں سب سے زیادہ حق تھا اللہ کے محبوب کا، تھا یا نہیں؟ وہ نخرے کرتے، اپنی عظمت بڑائی میں رہنے کا حق تھا یا نہیں؟ وہ جن کے قدم عرش معلیٰ سے اوپر رب کے سامنے، وہ معراج کی شان والے پیغمبر، اللہ کے محبوب، عظمت میں رہتے، شان میں رہتے، ناز و نخروں میں رہتے، ان کا حق تھا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے کہا محبوبہ میرا اور تیرا جو تعلق ہے، میں اور تو جو کلوز ہیں، تو جو میرا محبوب اور نبیوں کا بھی نبی ہے، یہ اپنی جگہ پر وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ لیکن جب حبشہ سے بکتا ہوا بلال حبشی تیرا غلام آ جائے، یا روم کا صہیب آ جائے، یا کوئی ابو ہریرہ بھوک سے مکے کی گلیوں میں گر پڑے، یا کوئی غریب سے غریب آ جائے کہ جس کے جسم پر لباس بھی پورا پہننے کو نہیں، میری طرف دیکھنا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ میں مسکینی سا ترجمہ کروں گا، میرے پیغمبر تو شانوں والا، لیکن ان غریبوں کے لیے یوں باہوں پھیلا دے۔ جناح کہتے ہیں یہ بازو، یہ صرف ہاتھ نہیں، یہاں تک، یہ یہاں تک کہ حصے کا اور نام ہے، یہاں تک اور یہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ،
میرے پیغمبر آپ کی عظمتیں بڑی ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر انسان تو سمجھ بھی نہیں سکتا اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کچھ دیا. لیکن میرے پیغمبر عاجزی میں رہنا، تواضع میں رہنا، یہ بلال حبشی جیسے آ جائے یا گلیوں میں بھوک سے گرنے والے لوگ سمجھنے والے مرغی کا دوڑا پڑ گیا، یہ غربا یہ صحابہ آ جائیں، لاکھ دولتیں ہوں ابو لہب کے پاس، ابو جہل عتبہ شیبہ کے پاس، لیکن میرے پیغمبر ان کے لیے یوں بازو پھیلا دے. ادھر دیکھو، ادھر تعویذ دے دوں، ٹھیک تعویذ تو تانوں چاہیے دینا. نفرتیں ختم کرنی ہے، لڑائی جھگڑے ختم کرنے، تعویذ لے جاؤ، کچھ نہیں کرنا، کوئی لاکھ دفعہ وظیفہ نہیں، بھائی کو جا کر ایسے کر. اے میری طرف دینا، یہ جو ڈرامے ہوندے نا ملتے بھی، ہمارا ملنا بھی بتاتا ہے کہ ہم کیا ملتے ہیں. ہاتھ بھی دین گے ادھا جائے کو جڑی چار پورے ہوئے، ایسے نہیں. کوئی بھی ناراض بھائی بہن کوئی بھی رشتے اس کے تقاضوں تو یوں بازو کر. دیکھو محبتیں کیسے بڑھتی. یہ تعویذ دے رہا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ کو یہ کہا جا رہا یوں بازو پھیلائیں. پھیلائے یا نہیں؟ مکہ میں اللہ کے نبی داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر تھا، انہی مکے والوں نے پتھر برسائے تھے، کوڑا کرکٹ ڈالا تھا، انہی مکہ والوں نے ہجرت پر مجبور کیا تھا. لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر جب مکہ میں داخل ہوئے، اوپر دیکھنا، اونٹنی پر بیٹھے تھے، سر اتنا جھکا تھا کہ اونٹنی کی گردن کو لگ رہا تھا. ہاں اتنا سر جھکا. ابو سفیان آ گئے، اے محمد معافی چاہتا ہوں، بہت نقصان پہنچایا، احد میں 70 میری وجہ سے مارے گئے، شہید کیے گئے، زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک بہت تڑپایا ہے، بتائیں معافی ہے؟ فرمایا ابو سفیان معافی ہی نہیں عزت بھی دوں گا. ابو سفیان کا گھر میرا گھر ہے، جو وہاں چلا گیا میں محمد کی طرف سے پناہ ہے. وہ آگئے ہندا، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی میں وہ ہوں، آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے تھے، میں نے ظلم کیا، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، مجھے بھی معافی ہے. فرمایا ہاں ہندا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تمہیں بھی معافی. حضرت وحشی آ گئے، اے اللہ کے نبی پتہ ہے آپ کے چچا کو کس نے قتل کیا تھا؟ میں نے کیا تھا، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ فرمایا ہاں وحشی تیرے لیے بھی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائے دی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسے. آج بھائی بھائی کے خلاف توپے نکالے ہوئے، اپنے اپنوں کے خلاف، اولاد ماں باپ کے خلاف محاذ جنگ بنایا ہوا. ہاں یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. کس کی امت ہے؟ میرے محترم دوستو، یہ 3 صفات ہیں، دنیا بنائیں گی آخرت بھی. یہ 3 خوبیاں ہیں، دنیا میں بھی سب کچھ ملے گا، اللہ کی ذات تک پہنچیں گے بھی. نوجوان بچوں لے لو، پہلی خوبی ہے علم، دوسری خوبی ہے زہد، تفسیر سمجھا چکا، تیسری خوبی ہے تواضع عاجزی. اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق.